اللہ کے قبضہ قدرت میں زمین اور آسمانوں کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے دن اور رات کو بدلنے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اور پھر دنوں کو تبدیل ہفتوں میں اور ہفتوں کو مہینوں میں اور پھر مہینوں کو سالوں میں اللہ پاک تبدیل کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہے۔ اسی نظام کے تحت اللہ پاک نے ہفتے اور ہفتے کے دنوں کے نام، مہینے اور پھر مہینوں کے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، پھر اسی طریقے سے صدیاں گزرتی ہیں، سال گزرتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، زمانے جو آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہے، جو 10 سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہے، جو پچھلے سال رمضان میں تھے وہ اس سال نہیں ہے، جو پچھلے مہینے اس دن تھے وہ اس دن آج کے مہینے میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے حالات جو بدلتا ہے اللہ پاک، اس میں اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے اور طاقت ہے، اور اس میں خدا کی خدائی نظر آتی ہے، اللہ پاک کی بڑائی اس میں نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ پاک رات میں دن کو داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ پاک ایک زندہ چیز میں بے جان چیز کو نکالتے ہیں اور ایک جاندار چیز میں بے جان چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اور ہم اپنے اسی اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ ہمیں اسی اللہ کی فرما برداری کے لیے اور اسی اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک کبھی ہمیں رکوع کا حکم کرتا ہے تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدہ کا حکم ہو تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جب کھانے کا حکم ہے تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کا حکم ہو تو ہم بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ یہ بندگی ہے، اور انسان کو اللہ کے حکم کے تابع رہنا یہی اصل بندگی ہے۔ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اطاعت اللہ کی ہے اور اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی کا مقصد جو لوگ سمجھ گئے، جن لوگوں کے سمجھ میں زندگی کا فلسفہ آ گیا، اور پھر انہوں نے اس زندگی کے دنوں کے لمحات کی قدر کی، سمجھ لے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو انسان اس زندگی کے مقصد اور اس کے فلسفے کو سمجھنے میں ناکام رہا، دنیاوی طور وہ بہت آگے کیوں نہ ہو، دنیاوی طور وہ چاند سورج کے اوپر کمندے کیوں نہیں ڈالتا ہو، لیکن اللہ کہتا ہوں کہ وہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے، جو اللہ کو نہیں سمجھ سکا، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، اپنی آمد کا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکا، وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اور یہ دھوکہ بہت لوگوں کو لگ رہا ہے، یہ دھوکہ بہت لوگوں کو لگ رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ یہاں بڑے بڑے عقل مندوں کو، دانشوروں کو، سائنسدانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ وہ قرآن کریم نے اس آیت میں بڑی عجیب منظر کشی کی ہے کہ لہو ولعب، ایک زمانہ ہوتا ہے کہ آدمی کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، وہ زینہ، دوسرا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجانے میں، بناوٹ میں، بناو سنگار میں لگا دیتا ہے۔ اور یہ زمانہ مستورات میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے۔ ایک زمانہ ٹپ ٹاپ کرنے کے لیے وہ لگ جاتا ہے، اس میں ایک زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، ایک حصہ بچپنے کا کھیل تماشے میں گزر جاتا ہے۔ وتفاخر فی الاموال، پھر کچھ پیسہ کمانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس پیسے کے اوپر یہ فخر کرنا شروع کرتا ہے، تو ایک زمانہ اس میں گزر جاتا ہے۔
کتنے دور آ گئے؟ ایک دور آ گیا بچپنے کا، لہو و لعب ختم. دوسرا دور آیا وزینہ، ٹپ ٹاپ، بناؤ سنگار. بال بناتے بناتے دوستو اس کا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، مونچھ بناتے بناتے اس کا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر کپڑوں کو استری کرتے کرتے بھی اس کا ایک خاصا وقت گزر جاتا ہے. پھر اس کی نمازیں اس وجہ سے چھوٹتی ہے، اس وجہ سے اس کی نماز چھوٹتی ہے کہ میری پینٹ کی کریز خراب ہو جائے گی، میرے کپڑے کی استری خراب ہو جائے گی. تو اس میں اس کی نمازیں بھی چلی جاتی ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری سے دور رہتا ہے. تو ایک زمانہ ٹپ ٹاپ میں گزر جاتا ہے. یہ ٹپ ٹاپ کا زمانہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پسند کر لے، لڑکی کی بھی خواہش ہے، لڑکے کی بھی خواہش ہے. اور یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ ہر ایک جوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بناؤ سنگار کروں، خوبصورت کپڑے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، اور شکل میری اچھی سے اچھی ہو تاکہ ہمیں کوئی پسند کر لے. پھر جب اس کو کوئی پسند کر لیتا ہے تو یہ جوڑے میں بھن جاتا ہے. پھر اس کا منتہی نظر یہ ہوتا ہے کہ اب تو شادی ہو گئی، پسند کی لڑکی ملی، پسند کا لڑکا ملا، اب ایک اچھا سا گھر ہونا چاہیے. تو یہ اس گھر کے پیچھے لگ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی. وہ بچپنے کا کھیل تماشا ختم، اور پھر یہ ٹپ ٹاپ والا سجانے بجانے والا دور یہ بھی ختم. کیونکہ آپ کو مکان بنانا ہے تو اس مکان بنانے کے لیے بجری کا، ریتے کا، مزدور کا، مستری کا، پھر باقی یعنی اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے یہ مزدور ہے، لیبر ہے. اس کو نہ کپڑے کا ڈھنگ، نہ شکل کا ڈھنگ، نہ استری کا ڈھنگ، نہ اس کو نہانے کا کوئی، اس کے اوپر زیب و زینت کا کوئی اثر ہی، سب سارے اثرات اس کو یہیں پہ پہلے مرحلے پہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک اچھا مکان بنانا ہے. ایک اچھا مکان بنا کر یہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے یہ میرا قالین اچھا ہے، یہ میری کھڑکیاں اچھی ہے، میں نے اس میں دیدار کی لکڑی لگائی ہے، بہت قیمتی پینٹ کیا ہے، بہت قیمتی فرش لایا ہے. وَتَفَاخُرُ، یہ قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ. وہ کہتا ہے میں نے اتنے کا مکان بنایا، یہ کہتا ہے میں نے اتنے کا مکان بنایا. تو ایک زمانہ، ایک وقت، ایک دور اسی میں چلا جاتا ہے. کتنے دور ہو گئے؟ 3 دور اس کے ختم ہو گئے. بچپنے کا دور چلا گیا کھیل تماشے میں، جوانی کا دور چلا گیا بناؤ سنگار میں، اور پھر جوانی کے عین بعد جب اس کا دوسرا دور آیا وہ کس میں چلا گیا؟ وہ چلا گیا مکان اور پراپرٹی اور یہ ساری چیزیں بنانے میں. اب کون سا دور رہا دوستوں؟ اب اس کو بڑھاپا تو آ گیا نا، بچے آ گئے، اولاد آ گیا، پراپرٹی آ گئے، مکانات آ گئے. اب قرآن کہتا اب اس کا کیا کام باقی رہا؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب یہ لوگوں کو بتاتا میرے اتنے بچے ہیں، ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک کی اتنی پراپرٹی ہے، دوسرے کی اتنی پراپرٹی ہے، دوسرے کے اتنے بچے ہیں، اور پھر میرے پاس اتنا مال جمع ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سچا ہے، قرآن پتھر کی لکیر ہے. میرے دوستو قرآن حقیقت ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں ہے. تو قرآن ترجمانی کر رہا ہے ایک عام زندگی جو ہماری گزر جاتی ہے غفلت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور جو ہماری زندگی گزر جاتی ہے، اس کی عکاسی، اس کی ترجمانی قرآن کریم کر رہا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور اکثر دیکھا ہے ہم نے جو بزرگ لوگ ہو جاتے ہیں، جن کی اولاد ہے